کا سونم وانگچک ہو. ایسا یقین رکھنا کوئی لیڈرز کوئی تنہا آج ہم آپ انہیں کوئی کرایہ نہیں دیتا. ہم آپ کی نسلوں کے لیے ان کی بال آج دیکھیے ہماری قیادت کی اخون قمر علی صاحب کی اپنی عمر کے اپنی تائید کے آخری مرحلے پہ یہ جی رہے. الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وآلہ واصحابہ واجمعین اما بعد. شہنشی پہ تشریف فرما تمام علماء کرام معزز شخصیات، ہمارے سر کے تاج، ہمارے میر کارواں، کیڈیے کے تمام ہمارے لیڈرز، میرے آگے بیٹھے ڈسٹرکٹ کرگل کے غیور عوام، ہمارے آنے والی نسل مستقبل، میرے سامنے بیٹھے میری عزت و آبرو میری ماں بہنیں، السلام علیکم. میں آغا عین الہدا ایز اے ترجمان انجمن صاحب الزمان اس منچ سے اس روز سب سے پہلے آپ تمام مومنین کا جنہوں نے اپنی شرعی سماجی فریضہ سمجھ کر اس مقام پر جمع ہوا اور اپنی بیداری اور اپنا زندہ ہونے کی ثبوت پیش کی. عزیزان ملت، اے آنے والی نسل، خدا کی قسم اس ذات پروردگار کا شکر ادا کرنی چاہیے جس ذات پروردگار میں ہمیں وہ بصیرت وہ ضمیر عطا کی جس میں درد ہو، تکلیفوں کو سمجھنے کی وہ جرأت و بصیرت ہو. خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرے اس عظمت کو، اس نعمت کے لیے. آج ہم آپ اس مقام پہ جمع ہو کے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے، اور بالخصوص اس حکمرانوں کو جو حکومت کے نشے میں چور ہے. سب سے پہلے میں اس اسٹیج سے میں بتانا چاہتا ہوں، انجمن صاحب الزمان جب 370 کو ہم سے چھینا گیا تھا، ڈسٹرکٹ کرگل کے اس چوراہے پہ 70 لوگوں کی اور چھوٹی سی ہجوم میں، تب بھی ہم وہاں موجود تھے اس قیادت کے ساتھ. آج بھی ہم اس کی جگہ پہ موجود تھے اور وعدہ کرتے ہیں آخری منزل تک انجمن صاحب زمان اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرتا ہوا اس ایجوکیشن، اس نہضت کے ساتھ رہیں گے. اور جب تک ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہوتا ہم اس نہضت کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ. عزیزان ملت، میں ایسے ترجمان سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی قیادت کا. اے امت، خدا کا شکر کرا، اللہ کا شکر گزار رہنی چاہیے. ایسی قیادت ہمیں خدا نے توفیق دی. قیادت کے ساتھ امت کی ایک رسپانسبلٹی، امت کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے. قیادت ادھورا ہوتا ہے اگر امت بے ضمیر ہو، قیادت ادھورا ہوتا ہے اگر امت بے وفا ہو، قیادت ادھوری ہوتی ہے اگر امت بے وفا ہو، اگر امت وفادار ہو، امت قیادت کے ساتھ ہو. ہم اسی مقام پہ عشرۂ مجلس ادا کرتے ہیں. عشرۂ مجلس میں عاشورہ سے ہم نے کیا درس حاصل کی ہے. عاشورہ میں ساری کریکٹرز کو ہم نے دیکھا ہے. عاشورہ کے اندر ایسی امت کو دیکھا ہے جو ہر مصیبت کو جھیلنے کے لیے تیار ہو، اپنے امام کے لیے، اپنی قیادت کے لیے، اپنی رہنما کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی ہر اس منزل مقام کے لیے کیسے بھی اذیت ہو اس اذیت کو برداشت کرنے والی ایک کریکٹر اور ایک امت کو ابھی ہم نے کربلا میں دیکھا ہے. ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، نہ کسی سے بھی مانگتے، نہ کسی سے بھی. ہم کربلا والے ہیں، ہم آزادار ہیں. آزاداریوں کو، کربلا والوں کو ساری صفت، ساری کریکٹرز اس خوبی میں نظر آئے گی. کربلا سمندر ہے، اس سمندر کے آگوش میں گوتا لگا کر اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ امت اپنی رہبر کے ساتھ، اپنی قائد کے ساتھ کیسے وفاداری کرتی ہے. جان جانا پڑے اور یقین ہے کہ جان چلی جائے گی تب بھی عظمت کے ساتھ کھڑا رہنا. یقین ہے کہ میں مر جاؤں گا تب بھی عظمت کے ساتھ کھڑا رہنا. اور کربلا نے ایسی کریکٹرز کو بھی اجاگر کیا ہے جسے ساقط کہتے ہیں، جسے ساقط یعنی گوش نشین، خاموش ہو کے سائڈ لائن لے
لے کے بیٹھ جانا، تماشائی بن کے رہنا۔ کربلا نے بھی ان کو بھی دکھایا ہے ہمیں، ہم نے وہ درس بھی کربلا سے سیکھا ہے۔ آج یہاں پہ کچھ لوگ، کچھ لیڈر ساقط بن کر، تماشائی بن کر جو تماشا دیکھ رہے ہیں، نسلوں کی چنتا نہیں، امت کی پرواہ نہیں، امت کو اس قدر یہاں پر تنہا چھوڑ دینا۔ اس کربلا کی درس اور تصویر میں جو ہم نے تصویر دیکھی ہے، وہی تصویر آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان ملت، بس یہی کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے ایپیکس باڈی ہو، آج کے ڈی اے ہو، آج کا سونم وانگچک ہو، ایسا یقین رکھنا کوئی لیڈرز، کوئی تنہا، آج ہم آپ انہیں کوئی کرایہ نہیں دیتا، ہم آپ کی نسلوں کے لیے ان کی بال، آج دیکھیے ہماری قیادت کی، اخن قمر علی صاحب کی، اپنی عمر کے، اپنی تعریف کے آخری مرحلے پہ یہ جی رہے ہیں۔ الزام لگا سکتے ہیں کہ ہم یہ اپنے لیے کر رہے ہیں، بھائی لیڈرشپ نہیں ملا ان کو۔ جناب اظہر علی کربلائی صاحب کا دیکھیے، بال سفید ہو چکا ہے، اپنی زندگی کی عروج مرحلہ تک پہنچی ہے، لیکن انہیں اپنی فکر نہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ میری امت مجھ پہ نہ کوسے، ہماری امت ہم پہ نہ کوسے، اس امت کو، ان آنے والی نسلوں کو ایسا ایک فیوچر دے کہ کل یہ ہم پہ تانا نہ مارے، کل یہ مایوس نہ کرے کہ ہمارے لیڈرز، ہماری امت سویا ہوا تھا، آج ایک تاناشاہ، آج ایک رہبر، آج ایک دور بیٹھا دلی میں ایک نشے میں چور حکمران ہماری مستقبل کو ایک اندھیرے چراغ میں گوشہ نشی میں ڈوبا رہا ہے۔ انہیں یہ یقین ہوا، انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھا کہ آج اٹھ کھڑا ہونے کی وہ مقام ہے، آج ضرورت ہے کھڑا ہونے کی، اپنے لیے نہیں، مستقبل کے لیے، قوم کے لیے۔ کا سونم وانگچک جس نے وہ چاہتا تو امت کو آگے کر کے امت پہ لاٹھیاں برسا سکتی تھی، لیکن تمام امت کی ساری مصیبت اور عذاب کو خود اپنے اوپر جھیلنا قابلیت ہے۔ ہمیں سراہنا پڑے گا ایسی لیڈرشپ کو، ہمیں ان کے بھی شکریہ ادا کرنا پڑے گا، ہمیں ان کی بھی شکریہ ادا کرنا پڑے گا جو بنا کسی نیت کے یہاں سے بار بار دلی جا کے ہمارے لیے رسوا ہو رہا ہے، ہمارے لیے ایک نشے میں چور انسان جسے منسٹری آف ہوم افیئرس کہتے ہیں، وہ ان کا انسلٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے جاؤ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، جاؤ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آج کا موجودہ سرکار ہر چیز کو، ہر پاپولیشن کو ووٹوں کی ترازو میں تولنا بند کر دے۔ لداخ 60,000 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر کی یہ تمام ایریا ایک ایسی اسٹریٹجک پوائنٹ پر ہے جو ہر لحاظ سے اس ملک کے لیے بہت پریشیس اور قیمتی ہے، ضرورت ہے۔ یہ لداخ ہندوستان کی سر ہے، اگر نارتھ ایسٹ دایاں ہاتھ اور گجرات بایاں ہاتھ ہے، اگر کیرلا اگر اس ملک کا ٹانگ ہے، اگر مہاراشٹر اس ملک کا اگر پیٹ ہے، تو لداخ اس ملک کا سر ہے۔ اس سر پہ اگر کوئی چوٹ مارے، اس سر پہ اگر کوئی وار کرے تو درد نارتھ ایسٹ والے کو بھی ہونی چاہیے، درد آج گجراتیوں کو بھی ہونی چاہیے، درد آج مراٹھاؤں کو بھی ہونی چاہیے، درد آج کیرلا والوں کو بھی ہونی چاہیے۔ سرکار آج اس دیش کی، بالخصوص لداخ کی یواؤں کی ان امیدوں کو پانی میں ڈال کر، ان لداخ کے یواؤں کو نراش کر کر، سرکار کہیں نہ کہیں حد تک ایز اے ریپرزینٹیٹیو میں لوگوں کے بیچ رہتا ہوں، ہم نے سہا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم سبھی آج کے جو ہل کونسل کے ہمارے لیڈرز آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آج فرسٹریٹ ہے ہماری یوا، آج لوگ بے بس ہے، مجبور ہے۔ وہ لداخی جو اپنے ملک کے لیے جان نثار کرنے والی ملک، وہ امت جو اپنے ملک کے لیے مرنے کو تیار تھی، آج اس امت کو اپنی حال پہ چھوڑ کر آج کی موجودہ حکمران اور سرکار کہیں نہ کہیں حد تک انڈائریکٹلی ہمارے ملک کے سب سے دو بڑے دشمن چائنا اور پاکستان کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ اس بات میں بیٹھا ہے، کب یہ سرکار ہماری بارڈر پہ بیٹھے ان جنتاؤں کو اس رات کی تاریکی میں -17 کے ٹیمپریچر میں تنہا پھینک دے اور ہم تانا مارے، لے آئیے تمہیں مزہ، لے آئیے تمہیں لطف کہ تم نے آزادی مانگا اور تم وہاں نہیں آیا، تم اسی ملک میں رہے۔ عزیزان ملت، بس آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آج وہ قائد
گھوم گیا. خدا نے بھی وہ راہ دکھا دیا جو آج 1 مہینہ پہلے کرگل کی گوشاؤں میں گھوم رہا تھا. تم مجھ پہ قرض دو میں تم کو ڈسٹرکٹ دوں گا, تم مجھے قرض دو میں تم کو ٹینکر دوں گا, تم مجھے قرض دو میں تم کو پھلانا دوں گا. آج اللہ نے اس لیڈر کو اتنا رسوا اور ذلیل کیا کیونکہ اس نے امت کو تنہا کیا, ان نے امت کے ساتھ غداری کیا. آج وہ اپنا چہرہ لے کے اس جنتا کے بیچ آنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا, جرأت نہیں رکھتا. بالآخر بس اتنا کہنا چاہتا ہوں, تمام مین اسٹریم گودی میڈیا جو عید ایجیٹیشن کو, جو اس نہضت کو ڈبانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ انہیں نہیں دکھائے گی سرکار کی ہت میں, کیونکہ سرکار کی گودی میڈیا وہ ہے. میں اس منچ سے آخر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں انڈیویجل جو ایک یوٹیوبر دھرو راٹھی کا, کہ جنہوں نے اس ایجیٹیشن کو, جنہوں نے کرگل ایپیکس باڈی کی ایجیٹیشن کو دنیا کو بتا دیا, دنیا کو ہماری دکھ اور ہماری پیڑا کو ویکٹ دیا. ایک بار پھر میں ایسے ترجمان انجمن صاحب زمان آپ سبھی امت کا جنہوں نے اس قیادت کا ساتھ دیا, یہ سفر طویل ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں یہ آغاز ہے. کبھی مت سوچنا کہ آپ سوئے ہوئے بیٹھا ہے اور KDA جا کے دلی سے آپ کو تھیلے میں لا کے 6 شیڈول آپ کے آگوش میں رکھ دے گا, آپ کی سرانے پہ رکھ دے گا. ہمیں قربانی دینا ہے, 70 سال سے بھی زیادہ لگ سکتا ہے. ہاں یہ سفر طویل ہے لیکن منزل کو ہمیں اچیو کرنا ہے, منزل کو ہمیں حاصل کرنا ہے. خدا سے اسی دعا کے ساتھ خدا اس لداخ کو آباد رکھے, ہمیں اپنی مقصد اور ہدف تک خدا پہنچائے. آپ سب سے وداع چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.